نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سچی ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ابن آدم کی خواہشات کا پیٹ نہیں بھر سکتا. آپ اگر چاہتے ہو شراب میں مجھے سکون مل جائے، ہرگز نہیں. آپ شراب پیو گے عادت ہو جائے گی آپ کو. سکون کے لیے آپ کو کوانٹٹی بڑھانی پڑے گی. آپ چاہتے ہو زنا میں مجھے سکون مل جائے، شہوت پرستی ایسی چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. یورپ نے پتہ ہے کیا کیا ہے؟ ان کے ہاں پہلے مذہب تھا، عیسائیت تھی، اس میں پردہ تھا، وہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو کسی حد تک فالو کرتے تھے. انہوں نے کہا بھائی دیکھو ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب اوپن کر دیتے ہیں. اس اوپن کرنے سے یہ ہوگا کہ جب ہر آدمی کے لیے آسانی سے عورت کا حصول ممکن ہوگا، میوچل انڈرسٹینڈنگ سے زنا کی ہم لیگل کر دیں گے تو لوگوں کی ٹھڑک ختم ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ لوگوں کی ٹھڑک کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی. سب عادی ہو جائیں گے، پھر یہ پردے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. لیکن ٹھڑک ختم ہونے کے بجائے بڑھ گئی، اتنی بڑی کہ ہومو سیکسولیٹی کو لیگل کرنا پڑا. بھائی جس کے لیے عورت کا حصول اتنا آسان ہے کہ جب چاہے وہ نائٹ کلب میں جا کے کسی بھی عورت کے ساتھ منہ کالا کر سکتا ہے، اس کو مرد کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اتنا بڑا یہ جو نفسیاتی بیماری ہے، اس بیماری کو انہوں نے لیگل کر دیا کیونکہ روک نہیں سکتے لوگوں کو، وہ ناممکن. انہوں نے کہا جب کرنا ہی ہے تو خلاف قانون سمجھ کے کرے، اس سے بہتر نہیں ہے کہ لیگل کر دو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات کہ نہیں سمجھا پا رہا؟ جی. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی بات وہی ٹھیک تھی تو 1400 سال پہلے اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ انسان کی خواہشات کا پیٹ دنیا کی کوئی چیز نہیں بھر سکتی. اگر وہ منزل آخرت کو نہیں بناتا، آخرت کو بناتا ہے، پھر ان دنیا کی حلال لذتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے گریبی سمجھ کے. کیا سمجھ کے؟ گریبی اسے کہتے ہیں. آپ نے پتہ نہیں جاپان میں گریبی ہوتی ہے کہ یہاں تو نہیں ہوتی ہوگی، ظاہر ہے. گریبی تو پتہ ہی ہوگا نا بھائی. آپ نے نہاری کی ایک پلیٹ منگوائی 100-150 روپے کی، اب ختم ہو گئی نہاری، پیسے پورے ہو گئے، آپ کہتے ہیں یار تھوڑی سی گریوی لے آ. وہ لے آئے گا تو خوش ہو جاؤ گے، نہیں لائے گا اگر بولے ہمارے ہوٹل میں گریوی سسٹم نہیں ہے تو خودکشی تھوڑی کرو گے آپ کہ میں مر گیا ہائے ہائے. آپ بولو گے یار جو میں نے پیسے دیے تھے اس کی قیمت مجھے وہ مل گئی ہے. تو گریوی ہے. بعض دفعہ 3-3 4-4 گریویاں بھی. ہمارے ایک دوست تھے وہ تو گریوی سے شروع کرتے تھے، جا کے کہہ رہے گریویاں پہلے لے پلیٹ بعد میں. جیسے ایک بندہ گیا نا، اس نے جا کے ہوٹل میں پوچھا ہاں بھائی روٹی کتنے کی؟ اس نے کہا اتنے کی. نہاری کتنے کی؟ اتنے کی. اور کولڈ ڈرنک کتنے کی؟ اتنے کی. اس نے کہا رائتا؟ اس نے کہا رائتا فری ہے. اس نے کہا 6 رائتے لے آ. پھر ایسا کر دو. سمجھ رہے ہو کیا کر لے بھائی؟ رائتا ہی پیئیں گے آج بیٹھ کے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جو دنیا کو منزل نہیں بناتا نا، ہدف نہیں بناتا، وہ پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ وہ پھر ان نعمتوں کو غریبی سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے میری منزل تو آخرت ہے، تو یہاں اگر اچھا کھانا مل رہا ہے سبحان اللہ، میں مستحق نہیں ہوں. 2 وقت کی روٹی سوکھی مل جاتی تو بھی گزارا. ہمارے نبی کا نہیں ہوا گزارا. اتنا بڑا کام کر کے چلے گئے ایک ٹائم کھا کے. بھائی فاقوں پہ ساری زندگی گزری اور ٹینشنیں کتنی. ادھر مشرکین مکہ کی طرف سے کبھی حملہ ہو رہا ہے، کبھی غزوہ خندق ہو رہی ہے. ساری زندگی جنگوں میں گزری آپ کی، اور رزق بقدر ضرورت گزر گئی نا. اتنا بڑا کام کر کے چلے گئے. ہمارے یہاں تو کہتے ہیں غریب آدمی کچھ کر ہی نہیں سکتا. واقعی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہر وقت تو اس کو فکر کس کی ہوتی ہے؟ روٹی کی فکر میں وہ بیچارہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. لیکن ہمارے نبی نے غربت میں کتنا کچھ کر لیا. کیوں؟ منزل کس کو بنایا؟ آخرت کو. بھئی یہ منزل نہیں ہے، یہ تو مسافر خانہ ہے. لیکن کافر جب اس کو منزل بناتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ سوئٹزرلینڈ میں جو ہوا ہے وہی ہوگا. وہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی جب بہت کچھ مل گیا تو اب ہوسیں اور خواہشات کم ہونے کے بجائے اب ان کا اسٹینڈرڈ اور زیادہ اونچا ہو گیا ہے. اب وہ اوپر کا کچھ چاہیے. اب اس سے دل کیا ہو گیا ہے؟ بچے کو جب آپ جھنجھنا پکڑاتے ہیں کتنا خوش ہوتا ہے، کھیلتا ہے. تھوڑی ہمتے تو بہت تجربہ اس کا الحمدللہ. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بچہ اس کھلونے کو اٹھا کے پھینک دیتا ہے اس کھلونے کو اٹھا کے. انسان کی بھی یہی نیچر ہے. ایک چیز سے دل بھر جاتا ہے، اس کو اب سکون کے لیے کیا چاہیے؟ اس سے اوپر کی. جب وہ نہیں ملتی تو وہ خودکشی کی طرف جاتا ہے.